وسلك على هديه واستنى بسنته إلى يومنا يوم الدين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے 3 راستوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک راستے کے حوالے سے انسان ہر دعا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس راستے کی طرف صحیح رہنمائی عطا فرما. اور 2 راستوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا نہ فرمانا، اللہ ان راستوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. ایک ہے مغضوب علیہم کا راستہ اور دوسرا ضالین کا راستہ. مغضوب علیہم کون ہے اور ان پر غضب کیوں نازل ہوا، اس حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوئی ہے. اب ہے وللضالین، دوسرا راستہ جس راستے پہ چلنے سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ایک تو مغضوب علیہم کے راستے پہ چلنے سے تو ہمیں بچا، اور دوسرا راستہ ضالین کے راستے پہ بھی چلنے سے اللہ تو ہمیں بچا. اب وہ ضالین کون ہے، ضال کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ضال کی تعریف یہ کیا گیا ہے، هو العدول عن طریق المستقیم، سیدھے راستے سے ہٹ کر ٹیڑے راستوں پہ چڑھنے کا نام کیا ہے؟ ضلال ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ضلال کو کئی معنوں کے لیے استعمال کیا ہے. ان میں سے ایک ضلال کا جو سب سے ٹاپ کا جو درجہ ہے، ٹاپ کا جو مرتبہ ہے، ما ہوا نتیجۃ الکفر، گمراہی کا وہ درجہ جو کفر پر مبنی ہے، جس پہ چلنے سے انسان کافر ہوتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم، ام تريدون، اے لوگوں کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولكم، یہ کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کر بیٹھے، کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل جو سوال کر بیٹھے تھے، من قبل، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے، ومن يتبدل الكفر، بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کون سا سوال کیا تھا جس کے بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے ان کو مغضوب بنایا تھا، جن پر اللہ کی غضب اس لیے نازل ہوا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اجعل لنا آلہۃ کما لہم، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کرتے ہیں، موسیٰ ہمیں بھی اسی طرح ایک الہ بنا کے دے جس طرح ان لوگوں کے پاس الہ موجود ہے. تو بنی اسرائیل نے کیا سوال کیا تھا؟ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنائے جس طرح ان کے پاس الہ موجود ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے کیا تم بھی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کر بیٹھے، کما سئل موسیٰ من قبل، جو سوال موسیٰ علیہ السلام کو اس رسول کی بعثت سے پہلے سوال کیا گیا تھا، ومن يتبدل الكفر بالایمان، جو بھی کفر کو ایمان کے ساتھ تبدیل کرے گا، جو بھی کفر کے ساتھ ایمان کو تبدیل کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، اللہ فرماتے ہیں وہ انسان فقط تحقیق ضل، وہ گمراہ ہوا ہے، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اب یہاں پہ ضلال بمانا کفر کے معنی میں ہے. جب کفری عقیدے کو ایمان کے مقابلے میں کوئی آدمی اپناتا ہے تو وہ انسان کفر پر جا کے بریک لگاتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشتا،
نہیں مغفرت فرماتا ان یشرک بہ کہ اس اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک اگر کوئی بنائے اللہ اسے کبھی نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ شرک سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ پھر اسی آیت میں فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی شریک بناتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی ضلال بمعنی کیا ہے؟ شرک کے ہے، کفر کے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ ہے، اس کا درجہ ہے جو معصیت، ضلال معصیت کے لیے، نافرمانی کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا۔ پہلا معنی کفر کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ضلال، دوسرا ضلال قرآن مجید نے معصیت، نافرمانی کے لیے ضلال، لفظ ضلال کو استعمال کیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر لے ان يكون لهم الخيرة اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں وہ کسی اور کام کو، کسی اور حکم کو اختیار کرے، یہ ان کے لیے مناسب اور ممکن نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رب العالمین نے جس حکم کو چوز کیا ہے، رسول اللہ نے جس حکم کو چوز کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی دوسرے راستے کا جب انتخاب کرتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وَرَسُولَهُ اور رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا وہ واضح گمراہی میں وہ انسان مبتلا ہے۔ یہاں پہ ضلال بمعنی معصیت، اس نے بہت بڑی معصیت کی ہے، بہت بڑی نافرمانی کی ہے۔ یہاں پہ معصیت بمعنی کفر کیا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وما كان لمؤمن ولا لمؤمنہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے مناسب ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو، دوسری طرف اس کے من کے مطابق کوئی فیصلہ ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنے من کی تابعداری کرے، یہ کسی مومن عورت کے لیے ممکن یا مناسب نہیں۔ یہاں پہ ضلال بمعنی معصیت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک معنی، تیسرا معنی وَمِنْهَا الْبُطْلَانِ ایک باطل کے معنی میں بھی لفظ ضلال استعمال ہوتا ہے، باطل کے معنی میں بھی ضلال استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 103 میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ کیا ہم تمہیں یہ خبر نہ دیں بالأخسرین اعمالا عمل کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے باوجود بھی بالاخسرین اعمالا اعمال کے اعتبار سے عمل کرنے کے باوجود خسارے میں پڑنے والے لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں الذین ضل سعیہم وہ لوگ ہیں وہ ضل گم ہو جائے، باطل ہو جائے، مٹ جائے، باطل کا معنی مٹ جائے، سعیہم ان کی کوششیں مٹ جائیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اسی لیے دنیا میں گمراہی کے دو وجوہات ہیں، ایک ہے شبہات کے پیچھے چلنا، ایک ہے شہوات کے پیچھے چلنا۔ جو آدمی شہوات کے پیچھے چلتا ہے اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، کیوں؟ وہ شہوات کے پیچھے چل کر زنا کرتا ہے لیکن جرم سمجھ کے کرتا ہے، چوری کرتا ہے جرم سمجھ کے کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے جرم سمجھ کے کرتا ہے، قتل کرتا ہے جرم سمجھ کے کرتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے شہوات۔ انسان اپنی خواہش پر
خواہش کی اطاعت کرتے ہوئے مالدار بننے کے لیے ڈکیتی کرتا ہے، مالدار بننے کے لیے چوری کرتا ہے، جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے زنا کا مرتکب ہوتا ہے، بدفعلی کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ جرم ہے۔ مجرم جس کام کو انسان جرم سمجھ کے کرتا ہے، زندگی کی کسی موڑ پہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر شبہات جس پہ چلنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہات ہے، فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ جائیں وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ شبہات میں پڑھنے والے ہمیشہ اپنے آپ کو سچ پر سمجھتے ہیں۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہو گئے، ماسٹر مائنڈ یہودی تھے، لیکن اس میں سادہ لوگ استعمال ہوئے، وہ سمجھ رہے تھے ہم ہی حق پر ہیں۔ سیدنا علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی سمجھتے تھے ہم ہی حق پر ہیں، سیدنا عثمان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے وہ بھی کیا سمجھتے تھے، ہم ہی حق پر ہیں۔ یہاں پہ سیدنا علی کے مقابلے میں ایک طرف ہے سیاسی اختلاف، انتظامی اختلاف، وہ نہیں، ایک وہ لوگ جو عقائد کے اعتبار سے کھڑے ہو گئے تھے، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ، خدا اور معبود مانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے وہی حق پر ہے۔ اسی لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلایا، جلانے کے باوجود بھی وہ اس فاسد عقیدے پہ قائم رہے، ڈٹے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے وہی حق پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اس شبہات کے پیچھے پڑھ کر وہ یہی سمجھتے ہیں سب سے اچھے کام ہم ہی کر رہے ہیں، سب سے بہترین راستے پر ہم ہی گامزن ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ضلال بمانا معصیت کے، معصیت نافرمانی کر کے اس معصیت کو وہ کیا سمجھتے ہیں جی، اس بات وہ معصیت جس معصیت کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں وہ باطل مٹنے والی ہے۔ اب یہاں پہ معصیت ضلال بمانا باطل کے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 5 چیزوں کے لیے لفظ ضلال استعمال کیا ہے۔ چوتھی چیز الغیاب والفقدان، کوئی چیز غائب ہو جائے، گم ہو جائے، اس کے لیے بھی لفظ ضلال استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ الاعراف آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے جھوٹ گڑھ کے اس جھوٹ کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیا۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یا تو جھوٹ گڑھ کر من گڑھ قصے کہانی گڑھ کر اس کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے، اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، خود ساختہ دین بنا کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی جو صریح آیات ہیں ان آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو حاصل ہوتے ہیں ان کو کتاب میں سے، نامہ اعمال میں سے، مقدر میں سے، جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کو پا لیں گے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یا جو اللہ رب العالمین نے مقدر میں جو زندگی ان کے لیے لکھ دی ہے وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، جب ان کی جان لینے کے لیے ہمارے فرشتے آتے ہیں، یتوفونہم، انہیں مٹانے کے لیے، انہیں موت دینے کے لیے، قالوا اینما کنتم، فرشتے موت نکالتے وقت، ان کے روح نکالتے وقت ان سے سوال کرتے اینما کنتم من دون اللہ، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے
جن کو ہم پکارتے تھے، جن سے ہم دعا کیا کرتے تھے، جن سے ہم درخواست کیا کرتے تھے، جن کو ہم مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا مانتے تھے، ضلوا عنا، وہ سارے ہم سے گم ہو گئے، وہ سارے ہم سے گم ہو گئے، وہ سارے غائب ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، زندگی کی آخری لمحات میں وہ گواہی دیں گے یقیناً ہم کافر تھے، یقیناً ہم اللہ کی آیتوں کے انکاری تھے، جن کو ہم معبود سمجھتے تھے وہ سب اب گم ہو گئے ہیں، نظر نہیں آتے، غائب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی میں گم ہو جائے، مٹی میں مل جائے، مٹی میں جب ہم گم ہو جائے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئے سرے سے ایک نئے تخلیق میں ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتے بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہے۔ اب یہاں پہ ضلال بمانا گم ہو جانا، غائب ہو جانا، اسی طرح ایک ضلال کا معنی الخطأ الناشئ عن النسیان، غلطی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جائے، اسے بھی ضلال کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ الشعراء آیت نمبر 20 فرماتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالين، جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون کہتا ہے وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، موسیٰ تو وہی موسیٰ ہے نا جس نے ایک ناحق جان لے کر یہاں سے بھاگا تھا، پھر 10 سال بعد، 8 سال بعد اب نبی اور رسول بن کے میرے پاس آیا ہے۔ تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فعلتها اذا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، فرعون یقیناً یہ کام میں کر بیٹھا ہوں، یہ غلطی میں کر بیٹھا ہوں، یہ غلطی میں کر بیٹھا ہوں نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے۔ جو قبطی تھا، قبطی کو جناب موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کی نیت سے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پنج نہیں مارا تھا، اس کو تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے پنج مارا تھا۔ اس پنج سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے باکسنگ سے وہ بندہ دنیا کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں پہلا باکسر تھا جس نے ایک بندے کو پنج مار کے قتل کیا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج کا آدمی تھے، پیغمبر تھے علیہ السلام۔ تو فرماتے ہیں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس وقت جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے پاس کوئی واضح، آپ کے پاس کوئی منہج نہیں تھا، آپ کے رب نے آپ کو ایک واضح منہج دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ ضلال کے ان 5 معنوں سے، ضلال کا قرآن مجید نے 5 مراتب ذکر کیا۔ جب ہم وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں اللہ ہم ان ضلال کے ان 5 قسم سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کفر سے، ضلال بمانا کفر، اللہ ہم کفر سے بھی تیرے پناہ چاہتے ہیں۔ ضلال بمانا معصیت، اللہ ہم معصیت سے بھی اللہ تیرے پناہ چاہتے ہیں۔ ضلال بمانا غائب ہو جانا، اللہ رب العالمین صحیح راستہ ہمارے نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو جائے، اللہ ہم اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ضلال بمانا غلطی، غلطی سے کسی کا حق کھانے سے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو وَلَضَّالِّينَ سے مراد اللہ رب العالمین تمام جو ضلال کی مراتب ہے ان تمام مراتب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔